السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں آج ایک اضافہ ہے. ہمارے ساتھ آج سے اس پروگرام میں روزانہ انیک ناجی بھی شریک ہوا کریں گے. ویلکم جی ہماری ٹیم کا ایک حصہ بننے کے لیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آئی ایم آنرڈ اینڈ پریویلیجڈ. اور ہم استفادہ حاصل کر سکیں گے آپ کی تجزیوں سے، آپ کی خبروں سے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں سعید قاضی صاحب، اور امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں رؤف کلاسا صاحب. ناظرین، حامد میر پر حملے کے بعد جس انداز میں ملکی دفاعی ادارے پر الزامات کی بچھاڑ کی گئی، انتہائی افسوسناک اور قابل تشویش بات ہے. اس بات کا اظہار کل وزیر داخلہ بھی کر چکے ہیں، اور کل آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ یقیناً ISI سے اظہار یکجہتی کے لیے تھا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی محب وطن ISI پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. سوال یہ ہے کہ حکومت کے ماتحت ادارے پر جب یہ الزامات لگائے جا رہے تھے تو حکومت نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کیوں 8 گھنٹوں تک ملکی اداروں کو منفی انداز میں پیش کیا جاتا رہا؟ کیا میڈیا ضابطہ اخلاق کا پابند نہیں ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. بڑا اہم ایشو ہے. ملکی سیاسی طور پر ایک بھونچال سا برپا ہو گیا ہے. ہر طرف یہ بحث ہو رہی ہے اس معاملے پر جو ISI پر الزامات لگائے گئے. لیکن اس اہم خبر کے ساتھ روزانہ کی طرح کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کلاسا صاحب، قاضی صاحب، اور آج سے انیک ناجی صاحب بھی. جی انیک جی، آج میرا خیال بات میں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے دنیا میں. اب یعنی ڈیوائسز وچ کین ریڈ تھاٹس، اب ایسے آلات آ چکے ہیں، اپنے ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں. اب صرف ریفائن ہونا باقی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات کو پڑھا جا سکے گا. آج تک جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف اب پرائیویٹ وہی رہ گیا ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، یہ بھی چند سالوں میں پرائیویٹ نہیں رہے گا. ٹیکنالوجی یہاں تک جا رہی ہے، وہ دنیا کیا ہوگی، کس طرح کی ہوگی، اس پہ بات کریں گے. پرائیویسی پر ایک سوالیہ نشان ہے. جی قاضی صاحب، اصل میں آپ نے کہا کہ ہم بڑی اہم خبریں ہوگی، تو میں کچھ غیر اہم خبریں آپ سے. اچھا، غیر اہم خبر جنہیں ہم غیر اہم کر دیتے ہیں. پچھلے 8 دنوں سے گلگت بلتستان میں لوگ سراپا احتجاج ہے تمام اضلاع میں، اور ہم انہیں کوئی ہمیں منظر پہ نظر نہیں آتا. میڈیا پہ بائی دا وے کوئی خبر آ جائے وہ غیر اہم نہیں رہتی. آج ہم اہم ہو. اب مسئلہ نہیں، میڈیا پہ بھی ہم بعض غیر اہم خبروں کو اہم بنا دیتے ہیں. وہ لوگ باہر کیوں آئے؟ یہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ کیوں تھا؟ ہمارے ساتھ نمائندہ ہوں گے خالد، ان سے ہم پوچھیں گے کہ آخر کیا ہوا ان کے ساتھ. ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور پھر ایک کتاب ہے جس کی وجہ سے آج کل بڑی ویسٹ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ٹامس پیکیٹی ہیں جو کہ فرینچ ایک اکانومسٹ ہیں. تو ان کی کتاب نے وہ ایک بیسٹ سیلر بن گئی ہے، نیو یارک بیسٹ سیلر، اور بھی بہت لوگ اسے پڑھ رہے ہیں. مگر اس میں ایسی کیا انوکھی بات ہے جو اس نے، اور اس کی ہمارے ساتھ کیا ریلیونس ہے اس کتاب کی، اس پہ بات کریں گے. کلاسا صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ جی شاہجہ، جیسے آپ نے بھی ویلکم کیا انیک ناجی صاحب کو، میں بھی ویلکم کہوں گا. ان کا میرا خیال اضافہ ہمارے شو کو مزید اٹریکٹیو بھی بنائے گا، زیادہ میننگ فل اور نیوز وردی بھی بنائے گا. اور انیک کو بڑا ایک ایکسپیرینس ہے. انہوں نے بہت سارے انویسٹیگیٹو انہوں نے یہاں ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں، اور میں ان کا اس میں مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے آن ایئر کہ میں ان کا ون آف ان کا ایڈمائررز ہوں. میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ڈاکومنٹریز میں، جو پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے، اور آج کا نہیں پچھلے کئی برسوں سے یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا مجھے ذاتی طور پر اس چیز کی واقعی خوشی ہے کہ انیک ہمارے شو میں ہے، اور ان کے آنے سے مجھے خود ذاتی طور پر احساس ہے کہ پرٹیکولرلی جو ہماری انویسٹیگیٹو سٹوریز ہم بعض دفعہ لے کے آتے ہیں، اسکینڈل لے کے آتے ہیں، انیک اس کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے، اس پہ کامنٹ بھی کر سکیں گے، اور بیٹھ کے اس پہ میرا خیال بہتر میننگ فل ڈیبیٹ بھی کر سکیں گے. جو سٹوری میں آج کرنے والا ہوں وہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک سمری بھیجی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، جس میں جو ہماری بابو کلاس جو ہے DMG کلاس ہے، آپ کو تو بابو ایک ہی ہے. جب میں بابو کہتا ہوں تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، شاید میں سرکاری ملازمین کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بیچارے وہ سرکاری ملازمین اس کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوتے. بابو ایک ہی ہے جو DMG ہے. تو DMG نے وہاں پہ جو 4 بابو بیٹھے ہیں وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں، تو وہ پچھلے 12-13 سال سے تل ملا رہے تھے کہ کیسے ہمارا جو عہدہ تھا یہ ڈپٹی کمشنر کا، تو جناب مشرف دور میں اس کو DCO کر دیا گیا تھا. اس اپنی توہین پہ بڑے وہ ڈسٹرب تھے. ایک سمری لے کے گئے وہاں پہ کابینہ میں، انہوں نے اپروول لی، ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی میں کون کون ممبرز ہیں، اب یہ بابوز کیسے اپنا نام تبدیل کروانا چاہتے ہیں، DCO سے ڈپٹی کمشنر بننا چاہتے ہیں. اس کی بڑی انٹرسٹنگ انسائڈ ایک سٹوری ہے، آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے کہ لیٹسٹ اس پہ کیا ہوا ہے، اور کیا رپورٹ ایک جو نئی سامنے آ رہی ہے اس میں کیا ریکمنڈیشن آ رہی ہے کہ بابوز جو ہیں وہ پاکستان کو کیسے گورن کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں.
ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل آرمی چیف نے جو ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ کوئی بھی محب وطن اس قومی ادارے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ISI ملک کی سلامتی کا ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ انیک آپ سے میں شروع کروں گی، جو حوصلہ افزائی کل آرمی چیف نے ISI ہیڈ کوارٹر جا کر جوانوں کی آپ نہیں سمجھتے یہ حوصلہ افزائی اسی دن حکومت کو کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ ISI حکومت کے ماتحت ادارہ ہے نا، تاکہ ان میں یہ ناراضگی کا اظہار نہ ہوتا اور 8 گھنٹوں تک پوری دنیا میں نیگیٹو امیج نہ جاتا؟ آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہے۔ 19 اپریل کا واقعہ ہے، واقعہ 19 اپریل جو بیشنگ کی گئی وہ ہفتے کی شام 19 اپریل کو شروع کر دی گئی۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کے بعد اتوار کو شاید وہ بیانات دینے پہ تو چھٹی نہیں ہوتی، پریس کانفرنس دینے پہ چھٹی نہیں ہوتی، لیکن اتوار کو چھٹی کی گئی، کوئی خاموش رہی، حکومت کی طرف سے خاموش رہی۔ اچھا، پھر اس کے بعد 21 اپریل گزرا، کوئی بیان ہمارے سامنے نہیں آیا۔ پھر یکا یک، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، پھر یکا یک 22 کو، یعنی جب پریشر ڈیولپ ہو گیا میڈیا میں ساری، یعنی اس کے خلاف ایک سوال اٹھ کھڑے ہوئے، تو پھر اس کے بعد کل کا جو دن ہے ہم نے دیکھے کہ 3 وزیر حکومت کے، یعنی وزیر دفاع نے پیمرا کو درخواست جمع کرائی اس ٹی وی چینل کے خلاف، یہ کل کے دن ہوا۔ لیکن وزیر اعظم دورہ کر چکے تھے کراچی کا۔ جی ہاں، یہ 2 علیحدہ باتیں نا، یعنی وہ کراچی چلے گئے لیکن اسلام آباد میں ISI کے ہیڈ کوارٹرز نہیں گئے، وہ کراچی چلے گئے، جو کہ جانا میں اس کا بالکل یعنی یہ ریلیٹ کرنا، جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کل پرویز رشید صاحب نے کہا کہ میڈیا سے میرا عشق ہے لیکن اداروں پر تو ایمان ہے، اور ساتھ ہی چودھری نثار نے ایک پریس کانفرنس کی جس پر وہ سارے افسوس اظہار کیا۔ بالکل، بات یہ ہے کہ یہ 20 کو کیوں نہیں کی گئی، 21 کو کیوں نہیں کی گئی؟ کراچی جانا چاہیے تھا، بالکل جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں بھی دیکھنا چاہیے تھا، جو ظاہر ہے کہ نہیں کیا گیا۔ 5 جون 2013، یہ ایک بہت پہلے کی بات نہیں ہے، 5 جون 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ بالکل، 1 سال نہیں ہوا، ان کے پاس مینڈیٹ تھا، ان کے پاس ایک بڑی فرینڈلی اپوزیشن تھی، عمران خان تحریک انصاف پختونخوا تک محدود ہو چکے تھے، ان کے پاس یعنی لیڈرشپ، ان کو یعنی آئیڈیل انوائرمنٹ تھا، ہینڈ پکڈ انہوں نے آرمی چیف انہوں نے اپوائنٹ کیا۔ اتنی جلدی آج جس جگہ پہ یہ کھڑے رہو، کلاسرا صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور بڑا میں ان کا احترام کرتا ہوں اور شوق سے ان کے کالم پڑھتا ہوں، اپنے کالمز میں کلاسرا صاحب جس تشویش، دکھ اور حیرت کا اظہار کرتے آئے ہیں اس کا ثبوت حکومت نے اپنی کارکردگی سے دے دیا ہے۔ کلاسرا صاحب یہی آج بھی کیا ہے انہوں نے، یہی لکھتے آئے تھے کہ لندن میں ان کی جب ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہ لیڈرشپ جب لندن میں تھی تو یہ بڑی امیدیں بنواتے تھے، یہی پرویز رشید صاحب، یہی میاں صاحبان کہ ہم بدل گئے ہیں، ہماری جو ہے سوچ بدل گئی ہے، اب ہم قوم تبدیلی دیکھے گی۔ یہ تبدیلی دیکھی ہم نے۔ ٹھیک، مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو کمیشن بنایا گیا ہے، کیا یہ کمیشن کوئی حقائق سامنے لا سکے گا؟ اس سے پہلے بھی کیا میں پاکستان کے بعد سے بہت سے کمیشن بنائے گئے لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بڑا اہم سوال، کیا اس واقعے کے بعد جو کمیشن بنایا گیا ہے، کیا اس کمیشن کے کچھ نتائج نکل سکیں گے؟ قائد صاحب دیکھیں جی، آپ پہلے ماضی کے کمیشنوں کے نتائج نکال لیں تو پھر اس کے نکل آنے چاہیے، کیونکہ اس میں دیکھیں اس سارے ایپیسوڈ میں جو وکٹم ہے وہ تو ہمارا دوست حامد میر ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ ہم خاصی میری اور انیک کی ان سے قربت رہی، اور مجھے باجی ناہید بھی یاد آ رہی تھی، میں عرفات کو بھی سوچ رہا تھا، ہی از دی وکٹم۔ اب جب وہ وکٹم بنے ہیں، ہی از دی مین لوزر اس میں جو اللہ تعالیٰ نے سے بتایا، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو جنگ اداروں کی بنا دی۔ ابھی ذرا اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جوڈیشری اور جو ہے وہ ایگزیکٹو لڑ رہی تھی، تو کیا کوئی انٹرنل میلائز ہماری کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے اس ریاست کو کہ اس کے ادارے باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات، جب آپ نے اس کو ایک ISI اور ایجنسیوں پہ انڈیا سے آگے ادھر سے آگیا، تو اصل جو معاملہ تھا وہ پس منظر میں چلا گیا کہ ایک آدمی کو آپ نے زخمی کیا، بھائی وہ تو چلا گیا بیک گراؤنڈ میں۔ آپ آگے بات کیجیے، ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ایجنسیوں کو پکڑ لیں گے۔ اس سے پہلے رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ ایجنسیوں کو ٹیم کر رہے تھے، ساتھ گرے ٹریفک بھی چل رہی تھی ادھر۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے علم میں ہے کہ اس وقت جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ سینئر ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، بالکل، ایون وہ سیکرٹری دفاع جو ہے، تو ISI کہاں کھڑی ہے؟ وہ دور صاحب۔ تو بھائی آپ اپنی طاقت خود استعمال کریں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جی کل میں ایک اینکر کو دیکھ رہا تھا کہ وہ غصے میں تھے، پھر اگلے دن میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو میڈیا بھی ہمارا دوست ہے، وہ اپنا اداروں سے ہماری بڑی محبت ہے۔ تو مجھے وہ یاد آ گیا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ کہ چوری میرا پیشہ اور ایمان میرا فرض ہے۔ تو بس آپ اس موقع پر ہی آپ واپس ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنے انٹرنلی دیکھنا چاہیے
اور اصل جو کام اس میں سارا غائب ہو جائے گا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس کسی نے یہ اٹیک کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ جو آپ کو بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی کی ساری جنگ بے معنی. بالکل. کلاسا صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ میڈیا نے اس سارے واقعے کے ساتھ انصاف کیا؟ میڈیا نے جس طرح اس واقعے کو دکھایا, کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا منفی انداز میں, اس سے جو پاکستان دشمن عناصر ہیں انہیں مزید ہوا ملی ہے جو پہلے سے طاق میں رہتے ہیں ہمارے قومی سلامتی اداروں پر الزامات لگانے کے لیے؟ شاید یہ سوال بھی آپ کو بہت مشکل ہے, اس کا جواب بھی ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اگر آپ یہ میں جو بات پہلے کیسے یہ کہتا رہتا ہوں کہ گستاخی اگر کرنے کی اجازت دی جائے, اس ملک کے GHQ پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو بھی توہین نہیں ہوتی نا ہمارے دشمنوں کو. آپ کہتے ہیں کہ ان کو وہ ملتا ہے, ایکسپوزر مل جاتا ہے کہ وہ ہمیں تنقید کریں. ایبٹ آباد کا اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو بھی ہمیں مطلب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یہی DGISI تھے, جنرل پاشا صاحب تھے, یہ اس کو ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوانے کے لیے لاہور کی عدالت میں موجود تھے. وہاں سے ٹیکسٹ میسیجز کر رہے تھے وہاں پہ جو اس وقت کیمران منٹر تھے, امریکن سفیر تھے, ان کو باقاعدہ پروسیڈنگ وہاں پہ ٹیکسٹ میسیجز پہ بھیج رہے تھے لاہور کی عدالت میں بیٹھ کے. ہمارا DGISI اس وقت بھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری کسی بھی جگہ بدنامی نہیں ہوئی. میں آپ کو 2-4 مثالیں دے رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, لمبی کہانی ہے کہ پاکستان میں جو کام ہماری ایجنسیز کو کرنا چاہیے تو وہ اپنا کام نہیں کر سکی. ان کی فیلئرز, ان کے یہاں پہ جو جس طرح کے ڈیمیجز ہوئے ہیں, اور کبھی کسی سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا گیا. آپ اس پہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے GHQ پہ قبضہ ہو جائے اور 3 دن کے لیے قبضہ رہے وہاں پہ, اس کے باوجود کسی کا وہاں سے آپ سوال و جواب نہ کریں. ایون ISI کے کتنے بیچارے وہاں پہ افسران, ان کی فیملیز کے لوگ مارے گئے. آپ کو پریڈ لینڈ ماسک کا واقعہ یہ یاد ہے جو راول پنڈی میں ہوا تھا؟ ان دہشت گردوں نے وہاں پہ گھس کے ان کا گھر تھا, بچے مارے انہوں نے فوجیوں کے. اس کے باوجود بھی یہاں پہ کسی سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوا, اور نہ کسی پہ ڈاؤٹس کریٹ کیے گئے, نہ کسی سے استعفیٰ لیا گیا, نہ کسی کے خلاف انکوائری کی گئی, بلکہ مبارکباد کے پیغامات بھیجے گئے تھے. بدنامی کس بات سے ہو رہی ہے کہ ایک شک کا اظہار کیا گیا ہے, اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھے ویدر وہ لائک اٹ اور ناٹ, کہ جس بندے پہ اٹیک ہوگا ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے ٹوٹلی بالکل بیس لیس بات ہو, کوئی اس میں حقیقت نہ ہو. یہ رائٹ میرا خیال ہے فیملیز کو ملتا ہے. آج جو میں اپنے کالم میں تھوڑی سی گستاخیاں کرنے کی کوشش کی ہے, یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار جو ہے, میں نے کچھ ذاتی واقعات اب بھی آج کے کالم میں بیان کیے, کچھ دوستوں کے ایجنسیوں کا کردار اپنی جگہ پہ, لیکن الزام تراشیاں بغیر کسی ثبوت کے وہ بھی قومی سلامتی اداروں پر, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جو بات میں نے آج لکھی ہے, اگر مجھے خدا نہ خاصا جو میں نے آج واقعات اپنے ریلیٹڈ لکھے ہیں, اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے, میں نے اپنی وائف کو کوئی باتیں بتائی ہوئی یا کچھ دوستوں کو بتایا ہوا ہے, اور کل کو میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے, میں ان کو بتا دوں اگر میرے اوپر یہ اٹیک ہوگا تو مجھے فلاں سے سگنلز آ رہے ہیں, فلاں جگہ سے تھریٹس آ رہی ہیں, اور آج کے میں نے کالم میں آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں, بہت سارے واقعات لکھے بھی ہیں. تو کل کو کیا کہا جائے کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں, میری فیملی کیوں اس پہ آ کے ایشو ریز کر رہی ہے. ایک چیز جو اس میں قاضی صاحب بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 650 جو دہشت گرد تھے, ان کے القاعدہ کے دہشت گرد تھے, ایک منٹ شاہجہاں اگر بات پوری کرنے دیں مجھے, آپ نے 650 دہشت گرد تھے جن کا کریڈٹ جنرل مشرف نے کتاب میں لیا ہے. ہماری کلاسر صاحب نے اپنے کالم میں یہ ساری تفصیل, میں نے کلاسر کالم آپ کا میں پڑھ کے آیا ہوں, اپنے کالم میں ساری تفصیل یہ بیان کی ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں جی ایک چھوٹی سی بات کہ اگر 650 آپ القاعدہ کے دہشت گرد ISI پکڑ سکتی ہے امریکہ کے کہنے پہ, تو جناب حامد میر کے کیوں نہیں آپ ان کے حملہ آوروں کو پکڑ سکتے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ جی معاملہ سے تو نہیں اترے تھے. نہیں معاملہ ٹیکنالوجی کلاسر صاحب کے سوالات جو ہیں, جو کلاسر صاحب نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا نہیں, معاملہ صرف یہ ہے, دیکھیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک آئیڈیل, یعنی یہ بالکل درست فرما رہے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, درست فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ملکوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اصل میں معاملہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے ہاں تو ایک ٹوٹلی لوز سچویشن ہے نا. یعنی اگر آپ برطانیہ میں یعنی اپنی یہ کسی شک کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ رائے نما مطالبہ سامنے آتا ہے کہ کسی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, تو پھر جب اس طرح کی ایک ون سائیڈڈ سٹوری چلتی ہے تو پھر اس کو یعنی پریس کمپلینٹ کمیشن بھی موجود ہے جو بڑا افیکٹو ہے, جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ وہاں جا سکتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا مطلب ہمیں یہ بھی لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ یعنی آزاد اگر وہ رویہ درست تھا مثال کے طور پہ قاضی صاحب, تو پھر اب وہی ادارہ یعنی اس پر پھر وضاحتیں کیوں پیش ہو رہی ہیں؟ بالکل. اب پھر بات ایک دوسرے پر کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ اب یعنی کسی پہ مشکل وقت ہو تو یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ آپ کسی پہ مزید کریں. ایک بات میں ایڈ کر دوں, کلاسر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک بات اگر میں ایڈ کر لوں, کس نے لینے ہیں یہ استعفے, who will rein them in, اور ہماری ریئلٹیز کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ آئیڈیل انوائرمنٹ ہماری ریئلٹیز آئیڈیل کچھ دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہ آئین ہے, اس میں آپ نے ایک طاقت دی, آپ نے ووٹ دے رکھا ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے,
مسئلہ یہ ہے کہ جب میں جو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشن کسی خاص مقام سے اپنی طاقت اور اسٹرینتھ ڈرا کرتا ہے. فوج کی اپنی طاقت ہے, جمہور کی کیا طاقت ہے, ایگزیکٹو کی کیا طاقت ہے, وہ جمہور سے طاقت لیتی ہے. وہ جب ووٹ بالکل دیکھیں میں ایک مثال بار بار دیتا ہوں کہ 2002 میں جب کو ہوتا ہے یوگو شیوز کے خلاف, تو جناب وہ اس کے کان میں کہتے ہیں, جس کو وہ حلف دے رہے ہیں نا, اس کے کو کے بعد جو ان کا سلوج تھا کہ حضور بار 15 لاکھ بندہ کھڑا ہے, 1.5 ملین پیپل ہے, تو وہ بھاگ جاتے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے طاقتور ہونا ہے اس ساری پاور گیم میں, تو اس میں اگر آپ کی کانسٹیچوئنسی ویک ہے. کل ہم نے ایک بات کی ایکسیڈنٹ کی کہ 42 بندے پڑے ہوئے تھے, ایک ڈاکٹر اور 2 لوگ چرومت. سر معاملہ اپنی ویکنیس بالکل بھائی صاحب دیکھیں, جمہوری حکومت کی طاقت اس کے عوام کے, اچھا نہیں, جمہوری حکومت کی طاقت جمہور سے ہے. اب اگر ہمارے جمہوری حکمران آسمانوں سے بیٹھ کر حکومت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیشہ خلا میں رہیں گے, اور دھڑام سے جب گریں گے تو نیچے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا, جیسا 12 اکتوبر کو ہوا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ وہ آرمی چیف ہے موجودہ جنہوں نے موجودہ وزیر دفاع کو سلوٹ کیا ہوا ہے. اب وہ جن فوج بحیثیت ادارہ ہماری اپنی حقیقتیں ہیں, ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. جب انہوں نے میکسیمم جسٹرز دے دیا, آپ کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا, آپ کو سلوٹ کر دیا, آپ کو مان لیا, تو اب وہ آپ سے تقاضا بھی کریں گے کہ جب وہ مشکل میں ہو تو پھر آپ وہ ایک پدرانہ کردار اپنا ادا بھی کریں. پھر آپ ان کو شفقت کے سائے میں لیں. جب آپ ان کو شفقت کے سائے میں نہیں لے رہے اور ان سے لڑنا چاہتے ہیں, ماضی کے آپ حساب چکتا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر جمہور ہے, ادھر جمہور بھی آپ نے لوگوں سے بھی رابطہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ نا, میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا جی. بات یہ ہے کہ جی لیڈ آؤٹ پرنسپلز ہیں. ہر ایک آئین ہے, آئین آپ نے لکھا ہوا ہے, آئین انسان لکھتے ہیں نا, یا ہمارے نمائندے لکھتے ہیں, تو انسانوں کے بابت ہے جو میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے جو جن کے لیے آپ آئین لکھ رہے ہیں وہ ہی ان کو آپ ویکن کر رہے ہیں ود ایچ پاسنگ ڈے, تو پھر آپ کے آئین میں کیسے طاقت آئے گی؟ ایک بات میں تو یہ بات نہیں کرتا. دیکھیں جی, ناصافی کا کام ہے, عدالت کا کام ہے, اور پارلیمان کا کام ہے. پارلیمان کوئی بھی قانون آج بنا سکتی ہے, اور آپ کے پاس میجورٹی ہے, اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں قانون آپ نے بنا لیا, اب پی پی او بنا رہے ہیں. آپ پی پی او کی میں مثال دیتا ہوں. ابھی پی پی او کی غیر موجودگی میں وہ کون سا کام تھا وہ جو اس ملک میں نہیں ہو رہا تھا, پی پی او کے آنے کے بعد جو ہو جائے گا. قانون بنانے سے, آئین میں قانون لکھ دینے سے اس پہ عمل نہیں ہوتے. عمل کے لیے اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آج جب سے ہم نے نظریاتی سیاست کو ختم کر دیا ہے ناجی صاحب, اس کے بعد سے ہم نے اسے تجارت بنا لی ہے. جب یہ تجارت بن جائے گی تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ویکینڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ پالیٹکس تو پیغمبروں کا پیشہ ہے. تو یہ اس لیے میرے خیال میں وی شوڈ لک ایٹ دی فالٹ اینڈ دی ویکنیس. ہم اپنے اندر دیکھیں اور یہ نہ کہیں کہ جو فلانا بالا ڈاڈا ہے وہ ہمیں مارتا ہے. بھائی ہم کیوں نہیں ڈاڑے, ہم کیسے طاقت پکڑیں گے؟ طاقت ہم پکڑیں گے جب ہم جمہور کو مضبوط کریں گے, اور جمہور آپ کے پاس, آپ کے پیچھے 2-3 ملین آدمی کھڑا ہو, تو پھر آپ قانون پہ عمل کروا سکتے ہیں. جمہور کیسے مضبوط ہوگا؟ آپ کے جو ماتحت ادارے ہیں وہی باہر سے لوگ اٹھ کے تنقید کریں گے, تو آپ اپنی جمہوریت کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں, کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ شاید جو اس میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, پرٹیکولرلی میرا حکومت جس طرح وہ ڈیل کر رہی اس معاملے کو, وہ کہتے ہیں بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈز والا حساب ہے. جو بات انیک نے بھی شروع میں کی تھی کہ آپ ذرا ان کے وزراء کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیسے جا رہے ہیں. ہمارے دوست پرویز رشید صاحب نے جو کہا ہے ان کا سٹینڈ بڑا کلیئر تھا, اور کیونکہ وہ اسپوکس مین ہے حکومت کے, وزیر اطلاعات میں تو ان کی بات کو بیٹھ دوں گا, اور بات ان کی میرا خیال لاجیکل بھی لگتی ہے, ذرا سمجھ میں بھی آتی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر بھی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب وہ جو گئے ہیں وہ حامد میر صاحب کی اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں. وہ دانش کے ساتھ ہے, دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ غلیل والوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. یہ بڑا انتہائی کلیئر میسج ہے جو میں نے ان کا شارٹ سنا ہے. اس کے 2-3 گھنٹے بعد چودھری نثار علی خان صاحب کا بڑا انتہائی دبنگ قسم کا بیان آیا ہے, اور ہمیشہ چودھری صاحب بڑے سیانے ہیں. میرا خیال چودھری صاحب کو لگ گیا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, یہ ڈیمیج ہو رہے ہیں, لہٰذا پہلے سے کچھ نہ کچھ فیس سیونگ کر کے رکھیں. انہوں نے الٹا ہی اپنی حکومت پہ یا اپنے ہی لوگوں پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو میں اپیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ GHQ کو یا ISA کو. اس کے ساتھ خواجہ آصف صاحب کو دیکھیں, وہ ایک قدم اور آگے گئے ہیں. انہوں نے ڈیفینس منسٹری سے بیٹھ کے ریفرنس فائل کر دیا ہے, انہوں نے کمپلینٹ فائل کر دی. اب ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں, ساتھ میں جنرل رحیل صاحب جو ہیں, جیسے نواز شریف صاحب کراچی گئے, وہ جا کے وہ ISI کے دفتر میں گئے, جس سے آف کورس اسپیکولیشن بڑھ رہی ہے. ہو سکتا ہے اسپیکولیشن ہو کہ شاید بیٹل لائنز ہیو بین ڈران, کہ جنرل رحیل صاحب ایک دن بعد جب نواز شریف صاحب ہیں, شاید وہ
तवक्को करती हो, आर्मी या लीडरशिप तवक्को करती हो, जनरल साहब करते हो कि शायद हामिद मीर से पहले वो ISI जाएंगे, या हो सकता है हामिद मीर के बाद उनको जाना चाहिए था, ISI जाना चाहिए था और बैलेंस करनी थी चीजें, शायद वो बैलेंस नहीं हो रहे। मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि ये बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, इसको डिफ्यूज कैसे करना है, इसको एक टाइम बम टाइप चीज बन चुकी है, इसका एक सोल्यूशन एक और भी हो सकता है जो मेरा ख्याल बेहतर है। इनको DCC बुलानी चाहिए, डिफेंस कैबिनेट ये कमेटी होती है, उसमें तमाम सर्विसेज ये चीफ बैठती हैं, उसमें सिविलियन हुकूमत भी बैठती है, उसमें बैठ के इनको नोट्स एक्सचेंज करने चाहिए। और जहां पे समझते हैं कोई सिविलियन साइड से कोई थोड़े से लैप्सेज हैं, आर्मी साइड से कोई अगेन ओवर रिएक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है, इनको DCC के फोरम पे नवाज शरीफ साहब को ये मसाइल लेके जाने चाहिए, वहां बेहतर तरीके से अब ये मामला मीडिया के जरिए मेरा ख्याल स्कोर सेटलिंग में मसाइल। बहरहाल ये मामला अब कमीशन के सुपुर्द है, देखते हैं कि कमीशन इस हवाले से क्या हकायक और क्या नताइज सामने लेकर आता है। क्लास में मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गिलगित की सड़कों पर लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुतालिबात कर रहे हैं, क्या वजह है काजी साहब? देखिए, मैं इससे पहले थोड़ी वजाहत करता हूँ। वो यूं कि जिस तरह आप देखते हैं ना कि दो दुनियाएं हमारे यहाँ हैं, एक जो है इसी तरह दो दुनियाओं में एक तरह से एक 1 और 0.1% लोगों के करंट अफेयर्स हैं जिस पे हम अभी भी बात करके फारिग हुए हैं, और एक 180 मिलियन लोगों के करंट अफेयर्स हैं जिस पे हम कोई बात नहीं करते। और आज ये जो मामला है, ये गिलगित 8 जिलों में से तमाम जिलों में से 8 दिनों से लोग बाहर हैं। और थोड़ा सा मैं इसका पस मंजर बता दूं कि जुल्फकार अली भुट्टो यहाँ के बड़े महबूब लीडर हैं, जहां इन्होंने बहुत अनेक सब्सिडीज दी थी और इन लोगों को आपस में करीब लाने की कोशिश की थी। फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी इनकी रही, अब ये सब्सिडीज विदड्रा कर रहे हैं। ये क्या मामला है? खालिद होंगे हमारे साथ। जी खालिद, ये बताइए कि ये एक तो हमें पता है कि ये जो भी इनका ताल्लुक था पीपल्स पार्टी से, 2 बातें आपने की हैं, क्या सब्सिडी विदड्रा की है इन्होंने और कौन सी बदउनवानी की है पीपल्स पार्टी के दौर में जो आपने अपनी स्टोरी में मेंशन किया है? जी 1972 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने यहाँ के अवाम को सबसे पहले SCR के काले कानून से इनको आजाद करवाया। उसके बाद इस इलाके की गुर्बत और पसमानदगी को देखते हुए उन्होंने गंदम पर सब्सिडी दी और इस इलाके के अवाम पर एहसान किया। उस एहसान का बदला जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत है, वो बरसरे इक़्तिदार आई और 2008 में उन्होंने करप्शन और कुर्बा परवरी के इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8000 मुलाजमीन को इन्होंने जो है ना गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। उसके बाद फिर जब विफाक से इन्होंने जो है उन मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे मांगे तो विफाक ने कहा कि इतने मुलाजमीन को हम तनख्वाहें कहाँ से दे दें। तो उन्होंने इस तमाम जो तनख्वाहें थी उनको मशरूत कर दिया गंदम की सब्सिडी से। कहा कि गंदम की सब्सिडी जो है ना खत्म कर दो और इसको बढ़ा दो। गंदम की जो फी किलो, मैं अगर वजाहत कर दूं ज्यादा आसान लफ्जों में, तो वो जो गंदम सस्ती मिल रही थी उसमें कीमत में इजाफा कर दिया गया और उस इजाफे से उन 8000 लोगों को तनख्वाह देने का बंदोबस्त करना था, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे हैं। ये दुरुस्त है खालिद? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ सूबाई हुकूमत ने जो है इसको जो है मशरूत कर दिया था उन मुलाजमीन के तनख्वाहों से, जिस पर जो है ना अवाम सरापा एहतजाज हो गए, क्योंकि एक एहसान था, एक हक था इनका। कितने दिनों से लोग बाहर हैं और इस वक्त मूवमेंट क्या है और आइंदा का क्या लाया अमल है उनका? देखिए जी, ये तहरीक जो है 3 माह पहले एक चाय के एक ठेले से शुरू हुई, आज तहरीक सुकायर बन गई है। यहाँ पे 8 दिनों से जो आज 9वां दिन है, ये लोग जो है बाहर सड़कों पे खड़े हैं। इनसे किसी ने बात करने की कोशिश की कि मुज़ाकरात कर लिए जाएं? देखिए, इस वक्त मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी और उस मुज़ाकरात के अंदर सिर्फ इनका एक डिमांड, ये जो अल तहरीर स्टेट की आप बात कर रहे हैं, ये क्या मामला है? लोग अभी बाहर बैठे हैं और वो कौन सा मकाम है जहां बाहर बैठे हैं? ये गरीबाग का पुराना इलाका है। गरीबाग जो बहुत तारीखी जगह है, यहाँ पे हजारों लोग जो है जमा है अपने उन जो 9 नुकाती एजेंडा है उसके लिए जो है यहाँ एहतिजाज कर रहे हैं। आज 9वां दिन है, ये एहतिजाजी धरना दिए बैठे हैं अपने हक के लिए। ये बाकी जो इलाके हैं स्कर्दू वगैरह और ये दीगर जो शहर है, वहां भी यही मामला है, वहां लोग बाहर हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के 7 अजला में एहतिजाजी मुजाहरे हैं, धरने हैं। 3 दिन पहले शराय कराकुम को बहाल कर दिया गया है, वो इसलिए कि मुसाफिरों की मूवमेंट जो थी वो रुक गई थी। तो क्योंकि ये जो साहब आपको बात करना चाह रहे हैं, खालिद से कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी
نہیں قائد صاحب اٹس آلریڈی میرا خیال ہے آپ نے اور شاہجہاں نے اچھے ریلیونٹ کوسچنز کیے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خالد حسین آپ تھوڑا کا. 8 دن ہو گئے وہ احتجاج. دیکھیں میں اگر آپ کو بتاؤں یہ جو آپ منظر اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ ان مناظر سے ہم باقی ملک کے گرد و نواح سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں غریب آدمی کے کرنٹ افیئرس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہمیں اس کے مسائل پہ کتنی دیر ہم کھیلتے رہیں گے, آج ایک ادارہ اسے لڑ گیا, وہ ادارہ اسے لڑ گیا, جب نکلا کیا ٹائم فش, کیا نکلا نتیجہ, جب وہ جو 60 ملین کی ہم بات کر رہے تھے زرداری صاحب کدھر گئے وہ پیسے, آج ایک نئی لڑائی ہے. یہ بھی اس طرح جسے پنجابی میں نا ہمارے علاقے میں ایک لفظ ہوتا ہے گرل مرل, تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر جس طرح انیک ناجی ابھی آپ کی اسکرین آف دی ٹی وی کہہ رہے تھے کہ پھر ایک نیا ایشو آ جائے گا. میرے خیال میں اس میں یہ مستقبل ہے ہمارا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو. یہ بالکل درست بات ہے جی کہ ہمارے جو لوگ ہیں بنیادی طور پہ یہ وہ جس طرح ایک آپ سمجھ لیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی یعنی کسی تندور پہ کسی چائے خانے میں بیٹھ کے کسی چھوٹی جگہ پہ گاؤں میں کسی جگہ بیٹھ کے کوئی ایک ہو آیا دبئی سے تو وہ حیرت انگیز کہانیاں سنایا کرتا تھا, یا برطانیہ سے ہو آیا, جرمنی سے ہو آیا, تو وہ بڑی حسرت اور مایوسی سے بڑی شوق سے اشتیاق سے سنتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ کبھی ہمارے ملک میں بھی یہ ہوگا, کبھی ہم بھی خوبصورتیاں دیکھیں گے. لیکن ہماری جو قوم ہے, ہماری جو میجورٹی عظیم اکثریت ہے, اب ان بیچاروں ہمارا وہ حال ہو گیا ہے جیسے کوئی خاتون رشتے کے انتظار کرتے کرتے وہ جب اس کے آخری لمحات آ جائیں نہ ہو سکے, اپنی خواہشات کا حسرتوں کا آنکھیں بند ہو گئیں, لاکھوں کی تعداد میں آنکھیں بند ہو گئی, ان کو وہ خواب نہیں ملے. ملیشیا کل کی بات ہے, آپ اس کی دیکھیں اکانومی, یعنی آدمی کب تک ہمارے نصیبوں, یعنی یہ بالکل. ایک اور بات جو کی بڑی دلچسپ تھی کہ ایک ٹی اسٹال پہ بیٹھ کے کچھ لوگوں نے اپنے درد کا اظہار کیا, جو درد کا رشتہ بڑی جلدی پھر ٹائم تو لیتا ہے, موومنٹ روز نہیں بنتی, مگر جب درد کے رشتے بنتے ہیں تو پھر لوگ باہر نکلتے ہیں. میرے خیال میں آگے بڑھتے ہیں. چاہیے. انیک میں انٹرسٹڈ ہو رہی ہوں یہ سننے میں کہ کس طرح ہم سب کی پرائیویسی ہٹ ہونے والی ہے. جی بالکل, یہ ٹیکنالوجی کا یعنی ونڈرز ہیں, یعنی محو حیرت ہو کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی کہ ایک اب ڈیوائسز یعنی جو آپ تجربے کے لیے تیار ہیں, موجود ہیں, اگر سائز میں وہ بڑی ہیں, ظاہر ہے کہ اب اس کو ریفائن ہونے پہ کام ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ یہ کر رہے ہیں انیشلی کہ وہ ایک انسان کو بٹھاتے ہیں اور لیڈز لگاتے ہیں برین سے, آپ کے مائنڈ سے, اور اس کے بعد آپ کو وہ کہتے ہیں یعنی کوپریٹ کرنے کا فی الحال کہہ رہے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوکس کریں اپنے مائنڈ کو کسی ایک چیز پر. اب سپوز آپ نے فوکس کیا ہے, آپ نے امیجن کیا ہے ذیشان صاحب کا چہرہ, تو میں ذیشان کا چہرہ, تو اس کے بعد جب آپ نے سوچا ہے ذیشان کے بارے میں تو جو ڈسپلے اس کا آئے گا وہ ایک یعنی بلیک ایک ہیومن شیڈو ایک بن جائے گا. اچھا, یعنی اس کے خد و خال واضح نہیں ہوں گے لیکن ہیومن شیڈو پتہ چل جائے گا کہ میں ذیشان کے بارے میں سوچ, مطلب یہ پتہ چل جائے گا کہ یو آر تھنکنگ آف ہیومن بینگ. اچھا, مطلب آپ کسی کو یعنی بلڈنگ کے بارے میں نہیں سوچ رہے, آپ ایک انسان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہیومن شیڈو بن جائے گا. اچھا, اس کے بعد یعنی وہ جس کو کہا گیا کہ اب سوچا جائے کہ اوشن کے بارے میں وہ سوچے, تو جو ڈسپلے بنے گا اسکرین کے اوپر وہ ایک پلینز ایسے شیڈو سا بن جائے گا جیسے کوئی چیز ہے. اب اس کو ریفائن یعنی اس وقت کی پرابلم ابھی تک کی یہ ہے کہ وہ ایک پلین تو بن جائے گا لیکن یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ اوشن کے بارے میں آپ سوچ رہی ہیں یا آپ ڈیزرٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا یہ کوئی پلینز ہیں جس کے بارے میں آپ ایک میجر آئیڈیا مل جائے گا لیکن ایک لینڈسکیپ کے بارے میں آ جائے گا. اچھا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 سے 15 سال لگیں گے اس کو ریفائن کرنے میں اس حد تک کہ انسانی چہرہ جو آپ نے سوچا وہ سامنے آ جائے. اچھا, ناؤ تھنک آف اے ورلڈ, ہم سمجھ رہے تھے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور یہ جو تھرڈ ریولوشن ہے ٹیکنالوجی کا, اس کے بعد اب کیا ہوگا. تھنک آف اے ورلڈ جہاں ڈیوائسز یہ آ جائیں گی, تو جب آپ ایک دوسرے کے خیالات پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے بعد کرمنل جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا, انویسٹیگیشن کے جو سٹینڈرڈز آج کے ہیں یہ کس طرح ٹرانسفارم ہوں گے, کورٹس میں کیا ہوگا, وکیلوں کی جرح کیا ہوگی. امیجن آف دا ورلڈ جہاں یہ ڈیوائس وہاں ایک سوال ہے, کیا یہ بھی ہو سکے گا خدا نخواستہ خاکم بدن کے بیویوں کو یہ پتا چل جائے کہ میاں کیا دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے, یعنی میاں کو پتا چلے گا بیوی کیا دیکھ رہی ہے سوچ رہی ہے. سوشل کانٹیکٹ ٹرانسفارم ہو جائے گا قاضی صاحب. اگر یہ ڈیوائسز آپ دیکھیے کہ آپ انٹرویو کے لیے کہیں جاب دینے کے لیے گئے ہیں یا آپ اداروں میں کام کرتے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں وائی فائی لگے ہوتے ہیں, ہم وہ اپنا کنیکٹ کرتے ہیں اور انٹرنیٹ آپریٹ کرتے ہیں. تھنک آف آپ اندازہ لگائیں کہ کارپوریٹ یعنی جو ورلڈ ہے وہاں پہ یہ لگے ہوں اور مینجمنٹ نے فوکس کیا ہو کہ یہاں پہ کام کرنے والا جو ہے وہ مینجمنٹ کے کیا صاحب اگلے 14-15 سالوں میں بڑا بچنا پڑے گا. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں, مجھے بریک لینے دیں. جی چلیں لے لیں. میں نے انیک سے سوال میں نے ایک پوچھنا تھا, چلیں بریک لے لیں, اس کے بعد چلیں میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ ضرور سوال پوچھیے گا. اور یہ خاص طور پر کیا یہ ایتھکس کی خلاف ورزی نہیں ہے کسی کی پرائیویسی کو ہٹ کرنا. ایک بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید انسانی ذہن انسانی سوچ پڑھ لی جائے گی کلاسز. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بڑی تشویش ہو رہی ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں انیک سے. بالکل بالکل, بلکہ مجھے تو انیک نے ڈرا دیا, تشویش تو اپنی جگہ چھوڑے. میں سب سے زیادہ خوف زدہ تو میں ہو گیا ہوں. انیک سے دو باتیں پوچھنی ہیں. ایک تو کیا وائی فائی کے جیسے وائی فائی کا پاس ورڈ لگتا ہے جیسے موبائل سیٹ پہ لگا لیتے ہیں, اس طرح کی ٹیکنالوجی جب کیا ہم اپنے برین پہ بھی لگا سکیں گے کوئی اپنا پاس ورڈ تاکہ میری بیوی یا کسی اور کا بیٹھ کے وہ میرے خیالات نہ پڑھ سکے. نمبر ایک مطلب اس پہ تو یہ. دوسرا, کیا یہ ضروری ہے جیسے آپ ابھی شادیوں کو بتا رہے تھے کہ صرف بیوی جو ہے وہ میاں کے بارے میں سوچ سکتی اور میاں جو ہے وہ بیوی کے بارے میں سوچ سکتے, اس کے علاوہ ہی کوئی آپشن اویلیبل ہوں گے کہ جسٹ میاں بیوی کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا؟ یہی وہ سوال ہے آپ کا دوسرا, جس میں پہلے سوال کا جواب وہ ضرورت محسوس ہو جاتی ہے کہ وہ پاس ورڈ ہونا چاہیے کہ پھر کوئی یعنی ہو سکتا ہے پھر یہ ہو کہ کوئی چپ ایسا آفر ہو جائے جو ہم کمرشلز دیکھ رہے ہو ٹی وی پہ کہ اپنی سوچوں کو بچائیے, پروٹیکٹ کیجیے, شیلڈ ہم سے لیجیے. کوائٹ پاسبل یہ کمرشل کاروبار لگ رہا ہے مجھے کہ آنے والے دنوں میں ہماری صاحب اس میں ایک کام اور ہوگا, ایک کام اور ہوگا. یہ جو ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی اعلیٰ خیالات ہیں, اگر ہم ان سے آگاہ ہو گئے تو یہاں تو بلوا ہو جائے گا. یہ بھی اچھا, لیکن کلاسز صاحب اس کو میرا خیال بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور پھر آپ کی اسٹوری کی طرف آتے ہیں کہ یعنی اس میں دیکھنے کی بات صرف یہی ہے کہ دنیا میں کہاں پہ کام ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے, اور ہمارے جھگڑے کیا ہیں کہ پاکستان میں ہم آج تک اس بحث میں الجھے کہ یہ ملک بن تو گیا, بنایا کیوں تھا, مقصد کیا تھا. سر یوٹیوب کو دیکھ لیں, یوٹیوب نہیں کھل سکی ہم سے, مطلب باقی چھوڑ دیں. سعودی عربیہ اور کویت میں کھلے, یہاں پہ یوٹیوب بند ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی جیسے آپ کہانی بتا رہے ہیں, ہم ابھی تک یوٹیوب سے ڈرے. خوف زدہ کون؟ کلاسا صاحب آپ کی خبر کی طرف آتی ہوں. ہٹو بچو, بابو واپس آ رہے ہیں, کیا تہلکہ مچانے آ رہے ہیں یہ ڈی ایم جی افسران, یہ بابو؟ یہ شاہجہ جنرل مشرف نے جہاں پہ بہت ساری مطلب ایسے کام کیے جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں, ان میں سے کچھ جو کام تھے, ایک دو ہیں ان میں سے جو میں ذاتی طور پر ان کا ایڈمائرر ہوں, وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا تھا. اس میں انہوں نے بہترین طریقے سے ایک لوکل لیول پہ جو ڈسٹرکٹ کا ناظم تھا, لوگوں کا نمائندہ تھا, ان کو اس کے حوالے انہوں نے گورننس کی تھی کہ اپنا آپ کا ضلع ہے, اپنے اس کے فائنینشیل آپ کی پاورز ہیں, یہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں. جو ڈپٹی کمشنر تھا اس کو ڈی سی او بنا دیا. باقی جتنے بھی ریونیوز اتھارٹی تھیں اور ان کو محکمے بھی تھے جتنے بھی تھے ڈسٹرکٹ لیول پہ, ان کو سپورٹنگ انہوں نے بنا دیا کہ آپ اس کی ڈسٹرکٹ اسمبلی کی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سپورٹ کریں گے. تو یہ بات جو بابوز تھے ہمارے بڑے ناراض تھے, مجھے بات اس وقت کی یاد ہے. انہوں نے کہ ہم یہاں پہ ہم اتنی محنت کر کے ہم بڑے سپیریئر, ہم بڑے کریم, دنیا بھر کے انٹیلیجنٹ لوگ, اب ہم بیٹھ کے ناظم کے نیچے کام کریں گے. انہوں نے ورلڈ بینک سے باقاعدہ 2 ارب روپے کا لون لیا تھا اور کیپیسٹی بلڈنگ کے نام پہ یہ مصروف جتنے بھی ہمارے ڈی ایم جی کے, کوئی ہارورڈ نکل گیا, کوئی یہاں پہ آپ کے آکسفورڈ نکل گیا, کوئی لندن آ گیا, کوئی یہاں پہ کیمبرج چلا گیا. انہوں نے پورے 4-5 سال اسی طریقے سے گزارے, اور جو میرے جیسے نکٹھو ڈی ایم جی بچ گئے تھے جن کو کوئی ان کو وظیفے ملنے والے نہیں تھے, وہی ڈی سی او لگ گئے تھے. انہوں نے 12-13 سال صبر کیا ہے, لابنگ کی ہے ڈی ایم جی کے افسران نے, اور یہ کوئی راز نہیں رہا کہ جب سے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ہوں, ان کی حکومتیں ڈی ایم جیز کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے. انہیں کے ذریعے, بابوز کے ذریعے ہی آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب چلاتے ہیں پورے صوبوں کو, اور انہیں کی وزارتیں بھی خود انہوں نے رکھی ہوئی. خیر سے اب نواز شریف صاحب کو بھی یہی چسکا لگا دیا گیا کہ وزیر اعظم آپ کے ہاؤس میں 4 بابوز بیٹھے ہوئے, فواد حسن فواد صاحب سے ان کے سب سے بڑے گاڈ فادر ہیں, ان کے اوپر جو بیٹھے ہیں وہاں پہ خواجہ ظہیر صاحب ہیں جو 70-72 سال کے ہیں. انہوں نے بیٹھ کے دن رات یہی کام کیا ہے کہ ہم نے کیسے جو ڈپٹی کمشنر کا دفتر تھا اس کا جو ٹائٹل تھا, یہ بات ہضم نہیں ہوئی ان سے. یہ جو ہمارے ڈی ایم جی کے ہیں, یہ بےچارے 22ویں گریڈ میں بھی پہنچ جائیں گے, ان کے بارے میں مشہور ہے, بات وہی کریں گے کہ جب میں ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا فلاں ضلع کا, اس سے باہر کبھی نہیں نکلتے. انہوں نے 4 نے بیٹھ کے اب دوبارہ ایک سمری بنوائی, وہ سمری کیبنٹ کو گئی, اس پہ انہوں نے کہا جی اب دوبارہ جو مجسٹریٹ کا سسٹم ہے اس کو بحال کیا جائے, بابوز کو دوبارہ لے کے جائیں, کیونکہ یہ بابوز کے بغیر ملک نہیں چلے گا. جیسے انہوں نے 67 ایئر میں ملک کا حال کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. اس پہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, زید حامد صاحب, جو کہ حالانکہ منسٹر اس کے انفارمیشن سائنس ٹیکنالوجی کا, لیکن ہر جو لیگل کام ہے اس طرح کے جو انہوں نے 2 نمبریاں کروانی ہوں, تمام کے تمام جو لیگل کام ہے اور جو کمیٹی بنائی جاتی ہے اس کا سربراہ جو زید حامد صاحب کو بنایا جاتا ہے. زید حامد صاحب اس کمیٹی کے سربراہ لگ گئے ہیں. خواجہ ظہیر صاحب جو اگین ایک گاڈ فادر ہیں اس وقت بیوروکریسی میں, اور پورے کا پورا ان کے ہاتھ وزیر اعظم ہاؤس ان کے قبضے میں, فواد حسن فواد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس پرپوزل کو اب بیٹھ کے فائنلائز کر رہے ہیں, آخری شکل دے رہے ہیں. تو اس کے بعد تو جو ڈسٹرکٹ سسٹم بحال کرنے کی بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی ہے, وہ تو معاملہ بہت پیچھے چلا جائے گا کلاسا صاحب, پھر ایک نئی بحث شروع بھول جائیں. وہ بلدیاتی انتخابات آپ بھول جائیں. اس ملک میں جو ہمارا پولیٹیشین اللہ کے فضل سے یہ اس ملک میں ریئل ڈیموکریسی نہیں آنے دے گا. وہ گراس روٹ لیول پہ جو اپنے بھتیجے بھانجے ہیں ان کے علاوہ کسی کو وہاں پہ پروموٹ نہیں ہونے دے گا. بلدیاتی انتخابات بھول گئے آپ. کلاسا صاحب, میں آپ سے, کلاسا صاحب آپ کے کالموں میں تو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, لیکن آپ سے میں سوال کر رہا ہوں
کہ یہ بتائیے کہ جب یہ موجودہ حکمران جب برطانیہ میں تھے، آپ بھی تھے، تو آپ اس وقت ان سے تبادلہ خیال کرتے تھے مقامی حکومتوں پہ، لوکل یہ جو کونسل کا وہاں پہ سسٹم لایا جائے، اس وقت یہ کیا باتیں کرتے تھے؟ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت بھی انقلابی تھے، اس وقت بھی حبیب جالب کی نظمیں پڑھتے تھے، اپوزیشن میں تھے، اقتدار میں آ گئے، وہ اب بھی حبیب جالب کی وہ نظمیں پڑھتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں اور بڑا ان کا انتہائی سریلے انداز میں گاتے ہیں. میں خود بڑا ایڈمائر ہوں ان کے اس طرح کی نظموں کا جب وہ گاتے ہیں. اس وقت ہمیں وہ پورے لندن کا وہ بیوٹیفل سسٹم، آپ تو نہیں جانتے سارا وہاں پہ، خدا بڑا عرصہ وہاں پہ رہے، وہ ہمیں اس وقت سمجھاتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیسا خوبصورت سسٹم ہے، پاورز ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں، ایک کونسل ہے، ایک بارو ہے، ان کی اپنی ایک فائنینشیل اور ان کے ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، وہ ڈیل کرتے ہیں. یہ جب وہ ہماری رولنگ لیڈ ہے جب باہر کے ملکوں میں جاتی ہے بڑا رومانٹیسائز کرتی ہے، لیکن یہ اتنے یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ بچے نہیں ہیں، یہ واپس آ کے پاکستان میں وہ ادارے ہمیں نہیں دیتے، وہ سروسز ہمیں نہیں دیتے، وہ انسٹیٹیوشن نہیں بناتے، وہ پاورز ڈیلیگیٹ نہیں کرتے. یہاں پہ وزیر اعلیٰ اپنے پاس 17 وزارتیں رکھ لیتا ہے، جہاں وزیر اعظم ہے 5-6 وزارتیں رکھ لیتے ہیں اور 4-5 آپ اپنے گرد بابو اور پھر مزے کی بات یہ کلاسا صاحب کے نعرہ لگاتے ہیں کہ انقلاب آئے گا، میں لے کر آؤں گا، ہم اس نظام کو تبدیل کر دیں گے. یعنی جس نظام کے سب سے بڑے یہ بینیفیشری ہیں، جس نظام کی وجہ سے یہ وزیر اعظم کرتے ہیں کہ ہاں لائیں گے، یہ لوگ یقین کا تالیاں بجاتے ہیں. اچھا اصل میں یہ ہے کہ میرے خیال میں کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. ایک سٹوری ہم بلوال سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، اسلم بیگ اگر ہمارے ساتھ ہوں، کیونکہ کچھ دنوں سے ہم نے یہ سٹوری اناؤنس کر رکھی تھی کہ ایک بچہ وہاں پہ ملا اور اس کی جو ایک اسلم بیگ لائن پہ ہے اپنی نہیں میرے خیال میں ابھی لائن پہ نہیں ہے وہ. اسلم کیا کہانی ہے اس بچے کی، ذرا بتائیے گا. کل صاحب یہ اپنا بچہ ہے، تقریباً 6 سے 7 سال کی عمر ہے. یہ اپنا نام عدنان بتاتا ہے اور اپنے والد کا نام لیاقت بتاتا ہے. یہ خان محمد والا کے زمیندار ہے سلطان. ان کے پاس آیا ہے، انہوں نے دنیا نیوز سے رابطہ کیا ہے کہ یہ تقریباً بچہ 10 سے 15 دن کے ہمارے پاس ہے، لیکن یہ سہما ہوا ہے. جب یہ کالے رنگ کی گاڑی دیکھتا ہے تو یہ چیخیں مارنے لگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو اس کا میں نے جب دیکھا ہے تو اس کا ایک پیٹ بھی چاک ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے علاقے میں گردے فروخت کرنے کا بھی رجحان بڑھ رہا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا گردہ نکالا گیا ہے. تو یہ زمینداروں نے بہت کوشش کی ہے اس کو پوچھنے والی کہ اس کا علاقہ کون سا، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے گھر والوں کا کچھ نہیں بتایا، تو گھر والوں کے بارے میں سمجھ جاتا ہے. اپنا نام اور اپنے والد کا نام کے سوا وہ کیا بتاتے ہیں، انہیں ملا کہاں سے، ان کی ملاقات کیسی ہوئی اس بچے سے جن کے پاس ہے یہ کل صاحب یہ تقریباً آیا ہے کہ رات کے وقت ایک بس سے اترا ہے. بس سے اترنے کے بعد ایک ذمہ دار نے اسے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد لوگوں نے اسے پھر وہ ذمہ دار ہے خان محمد والا سلطان، اس کے پاس اسے چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کے والدین کو پتہ چل جائے اور جو ہی پتہ چل جائے اسے میڈیکل کروانے جا رہے ہیں، پتہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو کٹ لگا ہے، یہ جو کٹ لگا ہے اس کا گردہ نکالا ہے یا کیا کیا ہے. اسلم آواز آ رہی ہے؟ کل سب کی آواز نہیں آ رہی جی. یہی پوچھیے سوال، میری شاید آواز نہ آ رہی ہے ان کو کہ کیا کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں اس کا چیک اپ کروانے کی؟ جی نہیں، ابھی تک ڈاکٹر کے پاس چیک اپ نہیں کرایا. وہ کیا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹی وی پہ لائے اور اس کے والدین تاکہ ٹی وی پہ دیکھ. اچھا، یہ بچہ یہ نہیں بتاتا کہ کالے رنگ کی گاڑی کو دیکھ کر یہ پہنچ جائے، اسلم کی وساطت سے یہ والدین تک پہنچ جائے. اسلم یہ بچہ یہ نہیں بتاتا کہ کالے رنگ کی گاڑی دیکھ کر یہ کیوں ڈرتا ہے، کیا اس کو کسی نے اغوا کیا ہے؟ چلیے یہ صرف اپنے نام اور والد کے نام کے سوا کچھ نہیں بتاتا. اتنی کوشش کی ہے کہ اس سے پوچھ لے، لیکن نہ تو یہ اپنے شہر کا نام بتاتا ہے، نہ کوئی بات نہیں بتاتا. جب گاڑی کا پوچھتے ہیں تو یہ سہم جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. نام کیا بتاتا ہے؟ والد کا اپنے فادر کا نام کیا بتاتا ہے؟ لیاقت بتاتا ہے اپنے فادر کا نام. یعنی بچے کا نام کیا ہے؟ عدنان اپنا نام بتاتا ہے، اپنا نام لیاقت. چلے جی، اگر آپ سن رہے ہیں کہیں اور گھر کا کوئی ایڈریس نہیں لیکن وہ بتا رہا. بہت شکریہ. ابھی یہ بھی ایک بہت بڑا نہیں، لیاقت صاحب اگر سن رہے ہیں کم از کم تو یہ تو ہے نا کہ ان کا بیٹا عدنان اگر گما ہوا ہے تو کم از کم تو دنیا نیوز سے رابطہ کر لیں. دنیا نیوز سے رابطہ کر لیں. اور میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس وقت ہے. جی میں ایک بہت دنوں سے سٹوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا انیک صاحب کہ ایک فرینچ دانشور ہیں، بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، ان کا نام ہے ٹامس پکیٹی. اگر فرینچ نام ہے اللہ کرے کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں کوئی ایسا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کہ اس کو کنفرم بھی کر سکے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے کیپٹل ان دی 21st سینچری. وہ ایک تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھئی دیکھیں میں کوئی سوشلسٹ نہیں ہوں، میں سوشلزم کے بڑا سخت خلاف ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے بک لکھی ہے وہ پچھلے 300-400 سال کی کہا جا رہا ہے کہ دی موسٹ ویل ڈاکومنٹڈ بک ہے.
جس میں انہوں نے گرافس یہاں بھی نہیں پہنچی مارکیٹ میں بھی، مگر امریکہ اور یورپ میں یہ بیسٹ سیلر بن چکی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک بحث تدریسی طور پہ بھی شروع ہو گئی ہے، اور مختلف یورپ اور امریکہ کے خاص طور پر اخباروں میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ یہ جو ٹاپ ہیوی ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی وہاں پہ اس وقت سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو مسلسل جو 300-400 سال کی ڈیولپمنٹ تھی اس معاشی نظام کی، تو اس میں ٹاپ اتنی ہیوی ہو گئی ہے، اور نیچے جو امپاورشمنٹ اور غربت جو پھیل رہی ہے اس وقت یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں میں، تو اس پہ وہاں پہ ایک بحث شروع ہوگی۔ اچھا اب اس میں آپ تو خیر یورپ میں رہے بھی، کل نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ تھی کہ امریکن جو مڈل کلاس ہے وہ اب پہلے کبھی اتنی غریب نہیں تھی، یعنی یورپ کی مڈل کلاس امریکہ کی مڈل کلاس سے زیادہ امیر ہو چکی ہے، یورپ کا جو غریب ہے وہ امریکہ کے غریب سے بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ اچھا اس میں جو پیسہ سارا اوپر امریکی حکمرانوں کی غلط پالیسیاں، معاشی نظام کی معاشی نظام کی جو اپنی بینکرپسی ہے، اب اس میں عجیب ایک سوئٹزرلینڈ میں پچھلے دنوں میں ایک موومنٹ چلی تھی، ہم نے خبر بھی کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بیٹھے بٹھائے ہر آدمی کو $2000 دے دیں۔ اب ابھی کچھ دیر پہلے مارٹن ولف نے ایک کالم اس میں لکھا فائنینشیل ٹائمز میں کہ بھائی دیکھیں آپ یہ جو آدمی کی تعلیم، صحت اور یہ جو بنیادی ضروریات ہیں یہ اگر آپ پوری نہیں کرتے تو جس تیزی سے آپ روبوٹائزیشن کر رہے ہیں معیشت کی کہ مزدور کو نکال کے آپ روبوٹ لگا رہے ہیں، تو ایون 47% تک یہ کیمبرج یونیورسٹی کی غالباً ہے یا سارے بے روزگار وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو مختلف یعنی معیارات مختلف ہیں، ہمارا معیار یورپ جیسا تو نہیں ہے، لیکن معاملات ایک جیسے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک ہی نظام ہے جو ہر جگہ پہ رائج ہے، اور اس نظام سے ایک ہی شکوہ ہے لوگوں کو کہ وہ ایک طرف تو ڈھیر لگا رہا ہے اپنا آسانی، آسائش اور دولت کا، اور دوسری طرف امپاورمنٹ۔ مجھے کلوزنگ دینی ہے، لیکن اس سے پہلے کلاسر صاحب سے پوچھوں کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کلاسر صاحب آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کلاسر صاحب کو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں اس سے پہلے کہ کلوزنگ دوں۔ میں شاید وہ تو خیر علیق نے اور قائد صاحب نے بیٹھ کے اس پہ بات کر لی ہماری بک پہ، میں اتنی ریکویسٹ کروں گا جس بچے کی بھی کہانی آپ نے نریٹ کی ہے اس کا میرا خیال ہے لاہور میں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ بھی احساس کیا کریں اس بچے کو فوری طور پر میرا خیال کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے جو بیٹھ کے اس بچے کے ساتھ بات کرے، اس کا فیئر کو دور کرے اور اسے بیٹھ کے کوشچننگ کرے اور بات چیت کرے۔ جس انوائرمنٹ سے وہ بچہ آ رہا ہے ابھی تک کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں گئے، ہمارے ان سے اسلم بیگ صاحب سے ریکویسٹ ہے چلے وہ جیب سے تھوڑی سی وہ کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، بچے کو تھوڑا سا چیک اپ کرا دیں۔ سب سے بڑھ کر لاہور میں اگر کوئی یہ لاہور میں اتنے اچھے لوگ رہتے ہیں، اس بچے کے سائیکولوجیکل ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ اگر میرا خدا نہ خاصا بچہ یا آپ میں سے کسی کا بچہ اگر وہ اس پوزیشن میں آ جائے، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جائیں گے، اس کا ہم جا کے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے نہیں جائیں گے، اس لیے جن لوگوں کے پاس وہ بچہ تھوڑی سی وہ کر کے اس کو اپنا بچہ سمجھ کے میرا خیال لاہور ٹریول کرنا پڑے، یا لاہور میں سے کوئی اگر اچھے لوگ رہتے ہیں بہت سارے ہوں گے، اس بچے کو فوری طور پر ایک سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کو سینس آف سیکورٹی کی ضرورت ہے، کام ہمیں شروع کرنے چاہیے اپنے معاشرے میں کہ بچوں کو اس طرح کی سروسز ملنی چاہیے۔ اور اگر اس کے والد صاحب دیکھ رہے ہیں، لیاقت نام ہے ان کا، اگر وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو دنیا نیوز سے رابطہ کریں تاکہ اپنے بچے کو یہاں سے لے جائیں۔ بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر۔ کل تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔